کل عمران خان کی رہائی کا دن آ پہنچا۔ اس وقت عمران خان تمام کیسز میں یا تو رہا ہو چکے ہیں یا پھر ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، جو جیل میں صرف اس لیے ہیں کیونکہ ان پر عدت جیسا بھونڈا کیس چلایا جا رہا ہے۔ چلایا بھی نہیں بلکہ زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے، ایسا گھٹیا کیس جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کل بروز 27 جون 3 بجے اس کیس میں جج افضل مجوکا نے سزا معطلی کا فیصلہ سنانا ہے۔ انشاءاللہ قوی امید ہے کل عمران خان اور بش بی بی رہا ہو جائیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان الیکشن پر سوالات اٹھا دیے۔ امریکی ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پاکستان کی حالیہ الیکشن پر سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں تفصیلی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 368 جبکہ مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے۔ یہ ڈالے گئے ووٹ ایوان کے 85% لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قرارداد میں الیکشن 2024 کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کوششوں کی مذمت بھی کی گئی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا گیا تھا۔ ان کوششوں میں دھمکیاں، دباؤ، گرفتاریاں، پابندیاں، حملے، جلاؤ گھراؤ، انٹرنیٹ کی بندش وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر انسانی، سول اور سیاسی حقوق کو چھین لینا شامل ہے۔ تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف چوک تک وکلاء ریلی۔ آج تحریک انصاف نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی قیادت میں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف چوک تک ایک ریلی نکالی۔ شدید گرمی میں نکالی جانے والی ریلی میں بہت بڑی تعداد میں نہ صرف مرد وکلاء بلکہ بہت بھاری تعداد میں خواتین وکلاء نے بھی شرکت کی۔ میڈم روتلس پنجاب کے اندر اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالیہ حمزہ صنم جاوید کا غیر قانونی جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ کارکنان کو نئے کیسز میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹروں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کو اس بات کا غصہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکی۔ فارم 47 کی حکومت کی پوری کوشش ہے غریب آدمی مزید غریب ہو جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق رواں سال کا قرضہ جو حکومت نے لیا ہے وہ پچھلے 2 سال کے قرضوں سے بھی زیادہ ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل بے بس ہوئے تو سماعت ملتوی کر دی گئی۔ گزشتہ روز ہونے والے سماعت کے دوران سارا کیس ہی اس لیے دھڑام سے آن گرا کہ جب پتہ چلا کہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے اپنے کاغذات نامزدگی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے لڑا تھا اور بلے کا نشان مانگا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد قرار دے کر گھوڑے کا نشان دیا تھا۔ یعنی سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت الیکشن لڑا تو تھا مگر الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد قرار دیا تھا۔ ایک مرحلے پر جسٹس اطہر من اللہ کے سوالات کے آگے الیکشن کمیشن کے وکیل بے بس نظر آئے جب انہوں نے کہا کیا اس سے زیادہ محتسب الیکشن کمیشن کسی ملک کا ہو سکتا ہے؟ پریس کانفرنس ہوتی رہی، پورے پاکستان نے دیکھا، الیکشن کمیشن نے انکوائری کی کہ یہ کیوں ہوا؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا مائی لارڈ، میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہی نہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن کا جواب، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بے قاعدگی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جسٹس عائشہ ملک سے بدتمیزی بھی ہوئی، ان کے سوالات کا جواب نہ دیا، بار بار گھماتے پھراتے رہے۔ ایک موقع پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی ان کے رویے پر اعتراض کیا اور کہا آپ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل کی مدد کو آتے رہے اور انہیں مشکل سوالات کا جواب دینے سے بچانے کے لیے کہتے رہے کہ آگے چلیں، آگے چلیں۔ جہاں جہاں مقدمات درج کروائیں گے وہاں جاؤں گی، یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ صنم جاوید خان، جھوٹے مقدمات سے اب مجھے پریشانی نہیں ہو رہی، کتنے مرضی مقدمات درج کر لیں، جتنے مقدمات بنائیں گے اتنے ہی یہ ایکسپوز ہوں گے۔ عمران خان پر 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے جو سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ صنم جاوید خان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں گفتگو، جہاں جہاں سے مقدمات درج کرائیں گے میں وہاں سے ضمانت کے لیے جاؤں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم سب رہا ہو جائیں گے۔ میری فیملی ملاقات کے لیے آئی ہے، ان کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہے۔ سیاسی انتقام کے لیے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، ان مقدمات سے میری زبان بند نہیں کرائی جا سکتی۔ کیا آپ حکومت کی سوشل میڈیا پر پابندیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں؟ حکومت نے مختلف پلیٹ فارمز پر ہماری پہنچ کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، جیسے کہ آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ملتا۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نوٹیفیکیشنز کا انتظار نہ کریں بلکہ خود اپنے پسندیدہ چینلز یا اکاؤنٹس کو چیک کرتے رہیں۔ جیسے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے خبریں آج کل ہفتے کے 3 دن رات 9 بجے کے بعد نشر کی جاتی ہیں، یعنی پیر، بدھ اور جمعے کو خبروں کا بلیٹن ضرور لگے گا۔ اسی طرح آپ انسٹا، فیس بک یا ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹس کی ٹائم لائن بھی کھول کر دیکھتے رہا کریں۔